صدقہ خیرات اور زکوٰۃ میں قرآن مجید کے روح سے کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہ صدقات کے نام سے آیا۔ سورہ توبہ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو یہ جو زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے، تو اس کا ہاں لفظ جو آیا ہے زکوٰۃ نہیں آیا ہے بلکہ صدقات آیا ہے۔ اور ہم یوں کہا کرتے ہیں کہ ایک صدقہ ہے واجب جو لازم ہے، یہ ہے زکوٰۃ، ایک صدقہ ہے نافلہ، اس سے اوپر مزید دینا، اس کو ہم عام طور پہ صدقہ کہتے ہیں۔ تو صدقہ نافلہ جو ہے وہ صدقہ ہے جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، اور صدقہ واجب جو ہے لازم اور فرض وہ زکوٰۃ ہے۔ تو اصل میں تو وہی ساری مدیں اس کی بھی ہیں، غرباء، مساکین، یتامہ، اللہ کے دین کے لیے فی سبیل اللہ۔ کوئی شخص جو ہے وہ قرضے کے اندر بری طرح بندھ گیا ہے، جکڑا گیا ہے، نکل نہیں پا رہا، اس کو یکمشت کوئی مدد دے کر اس قرض کے جنگل سے چنگل سے نجات دلا دینا، یہ چیزیں جو ہے وہ سب کو معلوم ہے، کس کو معلوم ہے۔ وہ تو اختلاف اگر ہوتا تو اس میں ہوتا ہے آج کل کے مسائل میں کہ وہ آیا حالات کی تبدیلی کے ساتھ جو اس وقت چیزیں کہی گئی تھی وہ جو کی تو رہیں گی یا کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی۔ مثلا وہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ترخان ہے، لوہار ہے، تو اس کے جو اوزار ہیں، ترخان کے اوزار ہیں، لوہار کے اوزار، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اب سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ملیں بنتی ہیں اور یہ جو بڑے بڑے جو ہے کارخانے ہیں، یہ کروڑوں روپے کی مالیت کے، کہ کیا ان کو بھی ہم سمجھیں گے؟ وہ تو مشینیں تو ہے نا، جیسے جو اوزار ہوئے ویسے وہ اوزار لگے ہوئے وہاں پر۔ تو یہ ہے وہ چیزیں کہ جس کے اوپر ضرورت ہے اجتہاد کی، اور جب صحیح اسلامی حکومت ہوگی تو پھر یہ اجتہاد ہوگا۔ ابھی اس پر بحثیں کریں گے تو ایک اختلافی باتیں سامنے آتی چلی جائیں گی اور ذہنوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح مثلا یہ تھا کہ اونٹ اگر کوئی پالتا ہے بیچنے کے لیے، اور تو یہ گویا کہ اس کا مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی، اگر اتنے اونٹ ہو تو اس پر اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ جو اونٹ کسی نے رکھے ہوں بار برداری کے لیے، کوئی شخص مزدوری کر رہا ہے، سامان یہاں سے وہاں پہنچانا، وہاں سے یہاں لانا، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پابندے آیا کرتے تھے افغانستان سے، اور وہ جو لوگ آتے تھے اونٹ لے کر، اور اونٹوں پر وہ ادھر سے ادھر سامان پہنچاتے تھے، اجرت لیتے تھے، تو جو بار برداری کے اونٹ ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں تھی۔ اب کیا اسی پر قیاس کیا جائے گا؟ کروڑوں روپے کے جو ٹرالے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اب یہ کس قدر بڑی قیمت کی چیزیں ہیں، کیا یہ بھی اسی میں آئیں گی؟ اب اس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں، اس بات بھی اور اس کے خلاف بھی کہ نہیں اجتہاد کر کے ان پر زکوٰۃ لگائی جائے۔ تو یہ مسائل تو وہ ہیں کہ جو علماء جو ہے راسخ رسوخ فی علم رکھنے والے اور جدید حالات کو بھی جاننے والے، ان کے باہمی اتحاد سے، اتفاق سے کوئی جو ہے اس معاملے میں کوشش کی جائے کہ اجتہاد ہو۔ لیکن یہ کہ وہ جو چیز آپ نے پوچھی تھی اس میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ عملی نیکی میں اصل شے ہے ہمدردی، ہمدردی میں مال خرچ کرنا، اور اس کے لیے ستون ہے زکوٰۃ۔ کم سے کم یہ 2.5% تو نکالو، بوتل کا کارک تو کھل جائے، پھر اور بھی دو، اور بھی دو، اور بھی دو۔ یہ تو obligatory ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو لازم ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ اس کو جو سمجھ لیا بس یہی زکوٰۃ ہی ہمارے ذمے میں ہے، وہ بڑے مغالطے میں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ بس زکوٰۃ ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا۔ ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ۔ یہاں آت الزکوٰۃ تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے، اس سے آگے کی بات ہے، یہ ایڈیشنل ہے۔ اسی لیے جب انفقوا 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 کی جو تکرار ہوتی ہے قرآن مجید میں، تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے کتنا خرچ کریں؟ فرمایا قل العفو، کہہ تو جو بھی ضرورت سے زائد دے ڈالو، ڈونٹ ایکومولیٹ، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ۔ ایک بات آپ سے کہوں، آپ کچھ چونک جائیں گے، حضور نے کبھی زکوٰۃ دی؟ کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی؟ کیسی عجیب بات ہے، ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب۔ کبھی آپ نے مال رکھا ہی نہیں۔ حضور کا اسوہ ہم جانتے ہیں، مسواک کر لی ہے، پائچے جو ہے ٹخنے سے اوپر کر لیے ہیں، یہ اسوہ ہے؟ ہاں ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے، اسوہ تو یہ ہے۔ اور صرف آپ کا نہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں فقراء صحابہ، ابو ہریرہ، ابو ذر، سلمان فارسی،
علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ فقراء صحابہ میں سے تھے، کبھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس۔ میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے، کوئی مکان تھا ہی نہیں، کہاں لے کے جائیں؟ ایک انصاری نے ایک حجرہ دیا ہے اپنے مکان کا، اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو۔ He didn't have any home۔ ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے۔ قانون یہی ہے، حلال سے کماؤ، اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکات دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے، دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو رکھو اپنے پاس۔ قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں، کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا، ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے، پھر حضرت عمر آئے، پہچان لیا کہ فاقے سے۔ شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے، اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں، انصاری کی عید ہو گئی، فوراً لا کر اس نے کچھ کھجوریں کچھ انگوروں کے گوشے رکھے، اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر کسی جانور کو ذبح کرنے۔ یہ ساری تفسیریں میں کیا بتا رہا ہوں، مال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سبھی فاقے سے تھے، موجود تھے جن کے پاس مال تھا، لیکن جبرن آپ نے کسی سے پوچھا۔ جب وہ چھری لے کر چلا، فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کر۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا، روٹیاں رکھی، اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چند روٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے۔ اور پھر حضرت عمر کی طرف رخ کر کے کہا عمر یہ ہے وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں، فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ جو فرمایا گیا الہاکم التکاثر میں نعمتوں کا حساب لیا جائے، وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا یہ نعمت ہے۔ یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ، آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے، جتنا بھی آپ میں جذبہ ہے، جتنا بھی آخرت کا یقین ہے، اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں، یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں؟ یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو؟ 10%، 20%، وہاں 700% ملتا ہے، 700% نہیں، 7000، 700 گنا۔ Why to keep it in these banks؟ حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا واس بہت مشہور ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جہاں تک مواعظ کا تعلق ہے، جو حضرت مسیح کے مواعظ آئے ہیں ان سے اونچے وعظ کوئی ممکن نہیں۔ اسی میں یہ جملہ بھی ہے، دیکھو اپنا مال زمین پر جمع نہ کر، جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے، کیڑا بھی خراب کرتا ہے، آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ، نہ ڈاکے کا خوف، نہ کیڑا خراب۔ اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا، اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھینچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا۔ اور اگر دل وہاں لگا ہوا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سوئس بینکس میں جمع ہے، اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے، اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ نکل جاؤ فلاں ملک سے، ملک بدل کرتے تم، کیا تکلیف؟ میرے بینک کے اندر پیسے ہیں۔ البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا تو اس کی تو جان پر بن جائے گی۔ تو یہ ہے انفاق کا معاملہ۔ اس میں یہ دو جو ہے، ایک قانونی سطح ہے، قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، فحاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے، منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا، اور جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نصاب کی سطح کے اوپر آ گئے تو 2.5% زکوٰۃ دے دو۔ قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا، اگرچہ فقہاء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورتیں زکوٰۃ سے پوری نہ ہو سکے تو اس وقت کا امام، اس وقت کا خلیفہ وہ زبردستی بھی عمراء کے مال میں سے مزید لے سکتا ہے زکوٰۃ کے۔ لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جان اصل تحریک جو تھی، انقلابی تحریک، اس میں بھی کبھی آپ نے جبر سے کام نہیں کیا۔ یہ آپ کی چوائس پر ہے، البتہ ایک معیار مقرر کر دیا، جیسے حضرت ابو بکر غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جھاڑو پھینک کر۔ عام حالات میں یہ نہیں، ایک شخص آئے صحابی انصاری، میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں، تم چاہتے ہو کہ اپنے ورثاء کو غریب اور فقیر بنا کر جاؤ؟ اس نے کہا اچھا میں آدھا دے، نہیں آدھا بھی بہت ہے۔ فرمایا تہائی دیتا ہوں؟ فرمایا ہاں تہائی کافی، وَالثُّلُثُ کثیر، اور ثلث بھی بہت ہے۔ اور یہی قانون ہے وراثت کا، آپ ثلث سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ 2/3 مال جو ہے کم سے کم وہ صرف قانون وراثت کے مطابق تھی، اور کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ ایک بیٹے کو اس کا حصہ بھی مل جائے اور پھر مزید جو ہے وصیت نہیں،
وارث کے لیے، لا وصیت لوارث. تو یہ ہے زکوٰۃ در حقیقت اس جذبہ انفاق کو سپورٹ دینے والی شے. کم سے کم یہ تو دو. بوتل کا کارک کھل جائے گا تو مزید بھی نکل آئے گا اس میں. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. وآت المال علی حبہ. اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے ذوی القربى. اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی، دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے. سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہے وہ انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا. ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے جی، ان کی ہم کیسے اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا. من اعطى للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ. اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ. حق بحقدار رسید ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ. والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں، کم ہمت. آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا. آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ ہے مسکین. اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ذلت کے معنی بھی کمزوری، اور مسکنت کم ہمت ختم ہو گئی. تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم، وہ بھی مستحق ہے. وابن السبیل، اور مسافر. پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائے تھی، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے. پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے. اس وقت کی حالت ایسی. ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی، کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے. اکثر و بیشتر جھوٹے کیس. اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو بھاگ جائے گا، پھر بھی آئے گا اس کو. لیکن یہ کہ سبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے. وسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ. اسلام کی تعلیم بڑی متوازن. ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے. جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت. مانگو اللہ سے. اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکے، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے دراز کرو. تو سخت مذمت ہے. اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا. اسلام کی تعلیمات کے منافی. اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں. کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کرے، لمسم کرے. پھر وہ 5 روپے دیں، ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. میں نے 1 روپیہ نہیں کہا آج کہ 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ والسائلین وفی الرقاب. لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں. ولا اما السائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں. اچھا بھائی نہیں، معاف کرو، میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کی میں کچھ نہیں. دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ. بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے. کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے. تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت. حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوک کر. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھ. وفی الرقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دے. اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر. بہت بڑی نیکی، بہت. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ کہ جن غلاموں کو اور جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، their owners, their masters، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کرے ان کے ساتھ، قتل کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا.
میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھ؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو پوچھ؟ ان کو حضرت ابو بکر نے آزاد کیا اور منہ مانگے دام حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک۔ باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے، ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا، طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں، اس کو خریدنا چاہیے، مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا۔ آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی، کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے، اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا۔ یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود، کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے، ریسپیکٹیبل ممبر آف یور کمیونٹی، وہ اس شکل میں پہنچ جائے۔ یہ بھی فقر و رقابت اس کی ذیل میں آج کل آئے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے، ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ۔ یہ انگلی کا جوڑ ہی اگر لاک ہو جاتا، آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لاک ہے تو کیا ہوتا؟ گھٹنا لاک ہو جاتا، کونی لاک ہو جاتی۔ صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں، کل یوم تطلع فیہ، ہر دن جو ہے طلوع ہوتا ہے اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب۔ اس کو شیخ سعدی نے بہت عمدگی سے کہا ہے، ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے، آکسیجن گئی قوت ملی، اسی کو برن کریں گے انرجی ملے گی۔ سانس باہر نکلتا ہے یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت سی نکل گئی، بس بر ہر نفس 2 شکر واجب ہے، ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا ہے۔ ہر سانس اندر گیا موجب تقویت، باہر بنا موجب تنقیح، لہذا پس بر ہر نفس 2 شکر واجب۔ تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے، لیکن اب یہ کیسے صدقے ہوں گے؟ اس صدقے ہی کی جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی یہ تعریف میں ہے۔ تعدل بین اثنین صدقہ، 2 آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ، فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے۔ تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقۃ، اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو، یا یہ کہ اس کی کوئی چیز اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو، اونٹ پر سوار ہو گیا ہے اب نیچے سے سامان پکڑا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے صدقہ ہے۔ فلیقل خیرا او لیصمت، بات صحیح کرے، اچھی کہے یا خاموش رہے، ہر اچھی بات جو زبان سے نکل صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے یہ صدقہ ہے۔ وتمیت العذاب صدقہ، اور راستے میں سے کوئی اذیت شے کو، اذیت بخش چیز کو دور کرتا ہے، کہیں روڑا پڑا ہوا ہے، کہیں کچھ اور ہے، کوئی ٹھوکر کھا جائے گا، تو ہو سکتا ہے تو کوئی اندھا گزرے، اس کے لیے کوئی مصیبت ہو جائے، اس کو اگر ہٹاتے ہوئے عالم آخرہ کوئی ہے یا نہیں ہے کیا پتا، کس نے آ کے بتایا مرنے کے بعد؟ زیادہ اس بحث میں نہ پڑھو، یہ عالم دنیا تو ہے نا، اٹس ویری مچ پریزنٹ، زیادہ ساری توجہ اس پر صرف کرو۔ تو خدا کے مقابلے میں کائنات پر توجہ ہو، روح کے مقابلے میں مادے اور جسم پر توجہ ہو، حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیاوی پر توجہ، یہ ہے اصل میں کرکس آف دی میٹر، اس تہذیب جدید کا خلاصہ۔ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض باتیں میری آپ کو تو ایسی لگے گی کہ جو شاید ماحول سے کچھ زیادہ متعلق نہیں، لیکن وہ دین کی بڑی بنیادی بات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہے ان میں ایک تقسیم تو ہو سکتی ہے ذی حیات اور بغیر حیات، جاندار چیزیں اور بے جان چیزیں۔ بے جان چیزیں بے شمار، یہ تمام فلکیات، یہ پوری کائنات، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ شجر و حجر، لیکن ایک ہے جاندار۔ ان جانداروں میں ایک تقسیم، 2 کا تعلق غیر مرئی دنیا سے ہے، انویزیبل ورلڈز، فرشتے جو دکھائی نہیں دیتے، ان کی پیدائش ہوئی ہے نور سے۔ دوسرے جنات جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے، آدم سے پہلے،
والجان خلقناه من قبل من نار السموم، جنات کو تو ہم بہت پہلے پیدا کر چکے تھے 8 کلو سے، وہ بھی نظر نہیں آتے۔ تیسرے انسان اور اس دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں، ان کا جو مادہ ہے وہ ارض، یہ زمین ہے، یہ مٹی سے بنے، تراب سے بنے، کرسٹ آف دی ارتھ سے بنے۔ اب ان میں ایک تقسیم ہے، ایک وہ ہے ان تمام میں شعور تو ہے، حیوانات میں بھی شعور ہے، خود شعوری جسے کہتے ہیں سیلف کانشسنس، یہ صرف 3 میں ہے، فرشتہ، جن اور انسان۔ حیوانات میں خود شعوری نہیں، کانشسنس ہے، سیلف کانشسنس نہیں۔ دونوں کی بات سے سمجھا دوں آپ کو، میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کتا بھی کوئی یہاں ہوتا تو مجھے دیکھ رہا ہوتا، لیکن کتے کو مجھے دیکھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی کتے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ تو رہا ہے، اس کو میں کا احساس نہیں ہے۔ میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں، میں ہوں کوئی شے جو دیکھ رہا ہوں، یہ خود شعوری ہے، سیلف کانشسنس۔ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنے وجود کا احساس، میرا فیصلہ ہے، میری رائے ہے، یہ ہے در حقیقت سیلف کانشسنس، انا، سیلف، خودی۔ یہ حیوانات میں نہیں ہے، یہ ہے صرف ملائکہ، جنات اور انسان۔ اب یہاں مسئلہ پڑ گیا، بڑا پرپیچ مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ملائکہ کو پیدا کیا اور انسانی ارواح کو پیدا کیا دور سے، پھر ناک سے پیدا کیا، نار سے، آگ سے جنات کو، پھر مٹی سے بنایا، آدم کا حیولہ، اس میں روح پھونک دی، اب آدم بن گئے۔ اعلان یہ کر دیا کہ خلافت عرضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جاتی ہے۔ یہ پیچ پڑ گیا۔ اس پر تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا، قرآن میں ہے سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے، زمین کے اندر اختیار دے دے گا، یہ تو فساد کرے گا، کوریزی کرے گا، ہم تیری تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی حکم ہو، ارشاد ہو، ہم بجا لاتے ہیں، تو ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، انی عالم ما لا تعلمون، میری مشیت، میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں، ضروری نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکتے۔ لیکن یہ جنات میں سے ایک جن تھا عزازیل۔ اب دیکھیے کہ جنات کو ایک قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ، کیوں؟ وہ نور سے پیدا کیے گئے، یہ نار سے پیدا کیے، کتنا قرب ہے دونوں میں۔ انسان پیدا کیا گیا مٹی سے، مٹی انرٹ ہے، آگ بھڑکتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، شعلہ زنگ ہوتی ہے، انرجی ہے اس میں۔ نور اور نار میں بڑا قرب، اور عربی کے ایک قاعدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے، مادہ ایک ہی ہے، حروف علت جو ہے ایک دوسرے کی جگہ آ جاتی ہے، یہ قرب ہے۔ اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا ہے، وہ پاک ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت یا نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم لیا جاتا ہے مان لیتے۔ ذرا سا اشکال ہوا تھا، پوچھ لیا، جواب مل گیا، خاموش ہو گئے بس۔ لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا، جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی، قرب تھا، دوسرے یہ علم میں، زہد میں، عبادت میں اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے صف میں شامل ہو گیا۔ اس نے عالم بغاوت بلند کر دیا۔ جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو، اب یہ دیکھیے کس قدر یہ اہم مضمون ہے، اور آپ سوچتے ہیں یہ باتیں آج پہلی مرتبہ ہمیں اس طرح سنائی جا رہی ہیں، یہ باتیں تو علم میں آتی نہیں ہمارے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو دلچسپی نہیں ان چیزوں سے۔ جدید تہذیب نے ان چیزوں کی اہمیت کو زیرو کر دیا۔ قرآن میں اہمیت کا کیا عالم ہے؟ 7 جگہ یہ مضمون قرآن میں آیا کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے، کل کے کل، سب نے مل کر سجدہ کیا آدم کو۔ اللہ کے حکم بھی فوراً تعمیل کر دی، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے نہیں کیا۔ اسی طرح سے قرآن حکیم سے یہ ثابت ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں، جو مکی دور ہے، بالکل اس کا ابتدائی زمانہ، سورہ نون کے آخر میں جو مذکور ہے کہ یہ کوشش کی گئی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے سے کہ جن کی قوت ارادی ان کی نگاہوں میں بہت مرتکز ہو جاتی ہے، یہ عملیات میں ایک خاص معاملہ یہ بھی ہوا کرتا تھا، اور اب بھی شاید کچھ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر باقاعدہ ریاضت کر کے اپنی نگاہوں میں ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا کر لی جائے، بلکہ مولانا امین اصل اصلاحی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا ایک مرتبہ، جب زمانہ طالب علمی میں نے 2 تربیت گاہیں منعقد کی تھی، اور اس میں درس قرآن مولانا اصلاحی صاحب نے دیا تھا کہ آج کل بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں
کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نہا دھو کر سفید براق کپڑے پہن کر پھر بیٹھتے ہیں اور کسی بالکل سفید کاغذ پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگاتے ہیں اور پھر نگاہوں کو اس پر جمانے اور مرتکز کرنے کی مشق کرتے ہیں. کتنی دیر تک پلک جھپکے بغیر آپ اس نقطے کو دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ مشق کی جائے، یہ ایکسرسائز کی جائے، یہ ریاضت کی جائے تو آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر گھور کر کسی کو دیکھا جائے تو اس کی قوت ارادی کو آپ مشمہل کر سکتے ہیں. وہ ایک دم دبا ہوا محسوس کرے گا اور آپ کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا نفسیاتی اعتبار سے. اسی طریقے کا کوئی عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمایا گیا. لَيَزْلَقُونَكَ یہ آیا ہے سورہ نون کے آخر میں، بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں، آپ کے قدم ڈگمگا دیں، آپ کی قوت ارادی کو کچل دیں. لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. جس وقت کے سورہ نون کے آغاز میں بھی آیا ہے تذکرہ کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ کو جنون کا کوئی عارضہ ہو گیا ہے یا آپ پر کوئی آسیب آ گیا ہے. اور آخری آیت بھی جو ہے وہ آخری حصے میں پھر اسی کا یاد ہے. وَإِنَّهُمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور حسد کرنے والے کے حسد سے جبکہ وہ حسد کرے. اب حسد کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے اگرچہ یہاں تو مذکور نہیں ہے، یہ نظر کا لگ جانا. عین العین حق، بعض روایات میں آیا حضور نے فرمایا اس کے اندر اثر ہے. انسان کسی حاسدانہ نگاہ کے ساتھ کسی پر نگاہ ڈالتا ہے، اس میں زہر ہے. یہ نگاہیں مسموم ہیں، اس میں زہر ہے موجود، سمی اثرات ہیں اور اس کے اثرات میں تو پڑتے ہیں. اور یہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جدید دور میں جادو کے لیے بھی مثلاً حضور کے بالوں کی ضرورت پڑی اور یہ جینیٹکس کے حوالے سے اور جینز کے حوالے سے بات آج سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے کہ جن ارواح خبیثہ کے ذریعے سے آپ کو کام لینا ہے وہ جادو تو وہاں پڑا ہوا ہے اس کنویں کے اندر. وہ جو بھی تاثرات ہیں انہیں تلاش کرنا ہے، ان اثرات کو اس شخص معین کو، جس شخص معین پر جادو کرنا مقصود ہے اور اس کے وجود کا کوئی جز جس کے کہ وہی جینز ہوں گے کہ جو ان کے اپنے وجود کے ہیں، ان کے حوالے سے گویا کہ یہ ایک راستہ ہے، یہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے. اسی اعتبار سے یہ حسد یا یہ نگاہ کا لگ جانا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی فزکس اگر تھوڑی سی بھی آپ پڑھیں تو ریڈیشنز نگاہ پار ہو جاتی ہے انسان کے. ایسی بھی تو ریز ہے نا. ایکس ریز کیا ہے؟ آپ کے وجود میں سے گزر جاتی ہے. یہ الٹرا وائلٹ، انفرا ریڈ ریز، یہ تمام کی تمام ایکس ریز یہ کیا ہے؟ وجود کو کھینچ کر گزرتی ہے. تبھی تو فلم کے اوپر اثر پڑتا ہے، جو فلم کے پیچھے لگی ہوئی اور آپ سامنے کھڑے ہوئے، آپ کی ہڈیاں علیحدہ نظر آ رہی ہیں اور گوشت جو ہے وہ الگ نظر آ رہا ہے. یہ تمام چیزیں آج سمجھ میں آتی ہیں. اور وہ فوٹونز جن کا میں نے ابھی عرض کیا 1 ملین 5 دفعہ کہیے، 30 صفریں لگائیے ایک پر تو 1 ملی میٹر کا اتناواں حصہ جو ہے وہ ایک فوٹون ہے. یہ تو وجود کے اندر سرایت کر کے کہیں سے کہیں نکل جانے والی چیزیں. ان ریڈیشن کے حوالے سے ایٹمک ایکسپلوژن جو ہے اس کی ریڈیشن ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ جو ذرا ذرا سے حادثے ہو رہے ہیں، چرنوبل میں ہوا ہے، کہیں ہو گیا تھا بھوپال میں، اور اس کی پھر ریڈیشن کے کیا کیا اثرات ہیں وہ شے نظر تو نہیں آتی، غیر مرئی چیزیں. آج کی دنیا میں جب آپ ESP کو مان رہے ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، نہ آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کو پرسیپشن حاصل ہوئی ہے، نہ آنکھوں کے ذریعے سے، آپ کے سینس آرگنز انوالوڈ ہی نہیں ہے، بٹ یو آر ہیونگ پرسیپشن، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. اسی طریقے سے ٹیلی پیتھی ہو رہی ہے. ایک بات آپ اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر جماتے ہیں، مرتکز کرتے ہیں اور جس شخص کے ساتھ آپ چاہتے ہیں رابطہ، اس تک اس بات کو منتقل کر دیتے ہیں.